اب ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت اخلاق تھا کہ ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے، ہر ایک کو امپورٹنس دیتے تھے. ایک محفل میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ من حب الناس علیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ. پھر ان سے پوچھا گیا مردوں میں؟ ابو ہاں عائشہ، یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق. اور اچھا آج کے کلچر میں بھی یہ چیز ناپسند ہے، اور اس کلچر میں انتہائی ناپسندیدہ بات تھی کہ آپ اپنی بیوی کے لیے اس طرح سب کے سامنے جو ہے وہ اظہار کریں کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ محبت کے کرائٹیریا ہم نے کہیں بلا دیے. ایسے آج کل تو میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اس بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. تو وہی باتیں، وہی ساسیں ہوتی ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں. جب بیویاں ہوتی ہیں تب اور طرح سے بات کر رہی ہوتی ہیں، جب ساس ہوتی ہیں تو وہ اور طرح سے بات کرتی ہیں. تو ہم لوگوں کو تو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کیا کریں، دور ایسا ہے، لوگ سنسیئر نہیں ہیں ہمارے ساتھ. کہتے ہیں، بہت سنتے ہیں، آپ لوگ کہتے بھی ہوں گے. تو کیا ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کیا میں لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنسیئر تھے؟ بڑی سے بڑی غلطی کو درگزر کر دینے والے تھے. غزوہ احد کا مارکا، جس میں چند لوگوں کی وجہ سے ہار گئے تھے. کتنی بڑی غلطی ہوئی. قرآن مجید میں پارہ نمبر 4 میں اس پہ خوب کمنٹری آتی ہے. اللہ پاک نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی کیا کر دیا؟ ان کو معاف کر دیں. شاورہم، ان سے پھر مشورہ کریں. کیا ہم اپنے لوگوں کو اس طرح معاف کرتے؟ کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو مرتے دم تک وہ بات ہمارے دماغوں میں گھومتی رہتی ہے. ایسی بات ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہم کرتے ہیں ایسے، پھر ہم کہتے ہیں جی لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں. کیا ہم مخلص ہیں ان کے ساتھ؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید ہم اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، کیونکہ انسان جب اپنوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا، تو وہ دوسروں کو بھی اسی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر بھی وہ فوکس کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اتنی امپورٹنس اور ان کی اتنی کیئر کی تھی. اور جیسے حضرت بلال کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ بلیک تھے ایک تو، نسلی، اور ان کے نسل در نسل غلام تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے تھے؟ سیدنا، سردار. اور اتنا زیادہ آپ نے ان کو فوکس اور محبت اور کیئر اور کنسرن کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز کیا کرتے تھے. اور جو ان کا ٹارچرر تھا، جو ان کا مالک تھا، اس نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا تھا امیہ بن خلف نے کہ وہ آپ کو کس طرح سے ٹارچر نہ کرتا. کہ ان کے اتنے زیادہ اوپریس. اس میں ہمارے لیے اتنا سبق ہے کہ ہم بڑی جلدی سے اپنے بچوں کی طرف سے بدزن ہو جاتے ہیں. بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے بات نہیں سنتے، بچے قرآن نہیں پڑھتے، بچے ہمارے فرما بردار نہیں ہیں. کیا ہم نے ان کو اپنے ساتھ یا ان کو سیرا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی؟ یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ اور فوکس ہے. کیا ہم نے خود قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس کو اپنی لائف کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی؟ اگر جنگ جیسے بڑے مارکے میں صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی ہے، کچھ ساتھیوں نے غلط کر لیا، اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو کیا ہمارے بچوں کو جو ایک وقت کی نماز آ کے پیچھے کر رہے ہیں، یا وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی نقصان کر دیا، یا ہماری میٹ سے ایک مہنگا گلاس ٹوٹ گیا، تو اس کے لیے معافی نہیں بنتی؟ کیا بنتی ہے نا؟ تو پھر کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اپنے آپ کو سیرا کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک نہ ہمارے گھروں کے ماحول چینج ہوں گے، نہ ہماری سوسائٹی بدلے گی. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو لوگ 40+ یا 50s کی ایج میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں اتنا بے چینی، پریشانی اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. پہلے گھر کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، محبت ہے، اتفاق ہے، دکھ درد میں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے. اب کیا ہے؟ اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب یہ چیزیں ناپید ہوتی چلی جا رہی. کوئی کسی کو، کسی کی تکلیف کسی کو پتا چل جائے، کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں. جنرل ایشو بھی ہوتا ہے، کوئی کسی سے کچھ اگر ڈیمانڈ کر لیتا ہے تو مصیبت ہو جاتی ہے. اچھا پھر آ گئی ہیں مانگنے، اب ہم کیا کریں؟ تو کیوں؟ کیونکہ ہم پرخلوص نہیں ہیں، ہم کسی سے محبت نہیں کرتے. ہم صرف کیا ہو گئے؟ ہم سیلفش اور سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. اس کی بھی بہت سی وجہ ہیں.
اس کے بھی روٹ کاز بے شمار ہے، مگر سب سے بڑا روٹ کاز جو یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں. تو ہم نے اپنی اس ایموشنل اٹیچمنٹ کو جو ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی ہم نے پریکٹیکل جو ہے اپلیکیشن کرنی ہے. کیسے؟ آپ کے اسوا کو اپنی زندگی میں لا کر، جیسے آپ کیا کرتے تھے ہم نے بھی ویسا بننا ہے. جیسے آپ بہترین فادر تھے، ہمارے مرد بھی ویسے فادر بنے. جیسے آپ بہترین جرنیل تھے، ہمارے جرنیل بھی ویسے ہوں. جیسے آپ بہترین فاتح تھے، فتح مکہ پہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ جا رہے تھے تو آپ عاجزی میں جھکے چلے جا رہے تھے کہ ایسے لگتا تھا آپ کا سر جو ہے وہ اس کو جا کے ٹچ کر جائے گا، اتنے زیادہ آپ عاجز تھے. تو ہم دیکھیں ہمارے پاس چار چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا توپ چیز بن گیا ہوں، اور میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر لے کر آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے دعا کرنی ہے. اور جنت میں جانے سے پہلے بھی ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرنی ہے ہمارے ساتھ، اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے حوض کوثر کا مقام. اور اس مقام پر کیا ہوگا کہ آپ پہچان رہے ہوں گے اپنے مومنین کو، مسلمانوں کو، آنے والی امتوں کو. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھے، ہم وضو ہی نہیں کرے، تو آپ کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے تو ہمیں نہیں دیکھا. ایسے ہی پہچانیں گے نا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، پلس ایسے کام نہیں کرنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا جیسے کام کرنے والوں کو. ورنہ کیا ہوگا؟ ان کے اور ہمارے درمیان لوگوں کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ پھر ڈسٹینس کر دیا جائے گا. تو اچھے کام کرنے ہیں ہم نے، اور وہ کام کرنے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں ہمیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور پھر آپ سے محبت جب ہم کریں گے تو ساتھ ہی پھر کلام اللہ سے بھی ہم محبت کریں گے. قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قرآن پہ غور کریں گے، اور پھر اس طرح سے ہمارے جو ہے نا وہ لائفز کے اندر انشاءاللہ چینجز آنے شروع ہو جائیں گے. اولاد سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اسی طرح ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے اللہ سے اور اپنے قرآن مجید سے محبت کرنی ہے. اور صرف زبانی کلامی نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. گفتگو کم کریں گے، درود شریف زیادہ پڑھیں گے. باتیں کم کریں گے، اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے. پھر آپ کو میں نے قیام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا کہ کتنا خوبصورت اور لمبا آپ کا قیام ہوتا تھا. صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف ہیں، آپ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک اور پنڈلیاں مبارک جو تھیں وہ سویل کر جایا کرتی تھیں. تو آپ کہتے تھے کہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اور آپ دیکھیں اگر ہم دنیا کی آسائشوں کی بات کریں تو آپ کا بیڈ کیسا تھا؟ کھجور کے تنے کا، ہاں، کہ آپ کی سکن پر نشان پڑ جایا کرتے تھے. کھانے کو کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں، پانی، اور کئی دفعہ تو یہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور روٹی بھی کبھی کبھی. وہ آپ ڈیلی 3 دن پیٹ بھر کر بھی نہیں کھانا کھاتے تھے. ایسا ہم خود آج حضرت عائشہ کی روایات میں یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر بھی ایسی عبادت کریں. تو پھر ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ اس پہ ہم سب کو خود سوچنا. اپنے گریبان میں ہم سب نے خود جھانک کے چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. توحید کو عام کرنا ہے، علم کو عام کرنا ہے، ٹالرنس بڑھانی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے. کوئی بھی کام سختی سے جو کام ہوتا ہے وہ چیز کو خراب کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب تیز آندھی آتی ہے تو یہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا، وہ جو سرکنڈے کی کہانی اور وہ درخت کی کہانی، وہ سخت تھا وہ ٹوٹ گیا، جو نرم تھا وہ ہوا سے فلیکسیبل ہوا، تھوڑا سا نیچے ہوا، ہوا چلی گئی، وہ ٹھیک ہو گیا. تو نرمی جس چیز میں ہوگی اس کو خوبصورت بنائے گی، سختی جس چیز میں ہوگی اس کو عیبدار بنائے گی. اپنے بچوں کی ٹریننگ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی ٹریننگ کے لیے، اپنے ہیلپرز کی ٹریننگ کے لیے نرمی کریں. اچھا، اور یہ جو پیرنٹنگ ہے نا، اس کو پروسیس کہا جاتا ہے. پروسیس میں کوئی کام ایک دفعہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا میں نے بس تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا تھا نا اب نماز پڑھو، اب تمہارے پہ فرض ہے تم پڑھو. آپ کو بار بار ریپیٹڈلی ریمائنڈرز دینے پڑیں گے بچوں، بہت بار بار دینے پڑیں گے.
جتنا آپ دیں گے اتنا آپ کو اجر ہوگا، کیونکہ یہ پروسیس ہے نا، کیونکہ آپ نے جو کہہ دیا اللہ کے ہاں اس کی نیکی لکھ دی گئی. ہم اپنے بچوں کو اس طرح اون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہونے سے پہلے اللہ کے بندے ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر کوئی اپنے لیے اپنے اعمال کے لیے خود رسپانسبل ہے. مگر ہمارا بینگ این ایڈلٹ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو اس طرف بڑی محبت کے ساتھ لے کر آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نرمی کا. ہاں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر کام نرمی سے نہیں بھی ہو سکتا، ڈسپلن بھی کرنا ہوتا ہے. ٹائم کی پابندی سکھانے کے لیے ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. ایک دفعہ ریپریمانڈ کریں، 2 دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ بچے خود ٹرین ہو جائیں گے. اور ایک اور بات، یہ جو ہم نے آج کل کے دور میں ایک بنا لیا ہے نا، ایک ٹرمینالوجی بنا لی ہے ٹین ایجرز کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے. ایز سون ایز آپ کا بچہ ایڈلٹ ہو گیا، اس کو پیوبرٹی ہٹ کر گئی ہے، ہی از این ایڈلٹ، ہی شوڈ بی ٹیکن ایز این ایڈلٹ. اس کو گھر کی ذمہ داریاں، حضرت علی کا قول ہے کہ 14 سال کے بچے کو گھر کے ہر امپورٹنٹ میٹر میں اس سے مشورہ لیں. اس کی وجہ، اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھے گا. ہم کہتے ہیں بچہ بچہ چھوٹا چھوٹا، یہاں تو 30 سال کی بھی مائیں ہیں میری قرآن کی کلاسز پہ آتی ہیں، ہائے ہم نہیں آ سکے، وہ میرے بیٹے کو روٹی بنا کے دینی تھی. بیٹا کتنا ماشاءاللہ 30 سال کا، الحمدللہ. تو اب پھر ہم کہاں سے کیسے مجاہد پیدا کر رہی ہیں؟ 40 سال کا بیٹا ہے، 30 سال کا. جتنی وہ، مجھے ساحل الدین کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، جتنی پاکستانی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو روٹیاں کھلا چھوڑی ہیں نا، لٹرلی اتنے قرآن کے درس دے دیے ہوتے نا، تو ہمارے بچے آج کہاں سے کہاں ہوتے. وہ بھی کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا ہے، خدا نہ خواستہ. آپ نے ان کو پیار محبت کے ساتھ سب کچھ کروانا ہے، مگر اپنی پرائرٹی آپ نے اپنے دین کو رکھنا ہے. دین کا سکھانا، بچوں کی تربیت کرنا، برائیوں کے خلاف، اور اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کوشش کرنی ہے. عورتوں پر تو ویسے بھی جہاد فرض نہیں ہے، سی وی آر سو لکی، ہمارے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے. مگر ہم نے دوسرا 24/7 والا جہاد کرنا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جھگڑے والا جہاد نہیں کرنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے. مگر اگر ان کی پرسنالٹی میں بھی کوئی ہمیں لیپسز نظر آ رہے ہیں تو ان کو بھی محبت کے ساتھ دین کے ساتھ جوڑنا ہے، بچوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم خواتین سب سے زیادہ اپنا ٹائم ضائع کرتی ہیں. اب کہاں کہاں ٹائم ضائع کرتی ہیں یہ آپ کو سب کو خود پتا ہے، چاہے وہ ہماری پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے فنکشنز ہوں، چاہے وہ ہماری شاپنگز ہوں، چاہے وہ نیٹ پہ ہم اپنا وقت گزار رہی ہوں. تو ہم نے اپنا آپ خود چیک کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ کہاں پر اسپینڈ کر رہی ہیں، اور ہم نے اپنے اس وقت کو کیسے پروڈکٹیو کرنا ہے، کیونکہ ہر وہ لمحہ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنا. 2 چیزیں ہیں نا، ایک زبان سے نکلی ہوئی بات، اور دوسرا وقت جو چلا گیا ہے وہ اب ہسٹری بن گیا ہے. اب اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک نے جواب دینا ہے. 5 سوال جو ہمارے ساتھ ہونے ہیں، ابھی ہمارا پاؤں ایسے سٹیبل بھی نہیں ہوگا تو ہمارے سے 5 سوال کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ وقت کہاں لگایا. تو ہم میں سے ہر ایک پھر ہم سوچ لیں کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ کن کاموں پر لگانے والے ہیں. پھر طائف کے واقعے کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طائف کے واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا. کہ فرشتے آئے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ نکلیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور ایسا ہوا. ایسی مشکل سچویشن کے اندر صبر کرنا اور برداشت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. ویسے سچے بنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسے ایمانت دار بنے جیسے آپ تھے، ویسے عاجز بنے جیسے آپ تھے، ویسے مسکرانے والے بنے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسے بہترین ٹیچر بنے، ویسے اونر بنے جیسے آپ تھے. حضرت انس نے آپ کے ساتھ 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے ایسے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا اور فلاں نہیں کیا. اور آپ کی کیا ٹیچنگز ہے کہ اپنے کام والوں کو، اپنے غلاموں کو 70 دفعہ معاف کرو، 70 ٹائمز. ہم ایک دفعہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں جاؤ جی فارغ ہو، ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہا آپ کا جو بھی آپ کے ایٹیٹیوڈ ہے. کیونکہ ہم نے انفارچونیٹلی ان کو بھی قرآن کے ساتھ نہیں نہ جوڑا. وہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، جو ہمارے آس پاس ہمارے ورکرز ہیں، ہمارا کسٹوڈین اسٹاف ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے نا. ہم نے ان کو بھی نہیں جوڑا اللہ کے ساتھ. اینڈ پہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ابن ماجہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم کتنے پاکیزہ ہو، تمہاری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور عظیم ہو تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
मोमिन की हुर्मत अल्लाह के नजदीक उस काबे की हुर्मत से भी ज्यादा है। उसका माल, जान और उसका खून। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम भूल जाते हैं इस हदीस में, कि उसके बारे में अच्छा गुमान करना। आप देखें, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान, इस बारे मामले में भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग अक्सर मार खा जाते हैं, हमेशा किसी के बारे में बुरा गुमान करते हैं। तो आज की सेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीखा है कि हमने नंबर 1 कोशिश कर दी है कि सीरा रसूल को अपनी जिंदगियों में शामिल करना है, फिर कुरान मजीद को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना है और अपनी जिंदगियों में उसको इम्प्लीमेंट करना है। किसी को नहीं देखना, खुद को देखना है, वेयर डू आई स्टैंड एंड व्हाट डू आई डू। बहसों में नहीं पढ़ना, पहले ऑथेंटिक इल्म हासिल करना है और फिर बड़ी मोहब्बत के साथ उसको दूसरों तक लेकर जाना है। लोगों को गलतियों के मार्जिन्स देने हैं जो कि हम देने में अक्सर जो है वो पीछे रह जाते हैं। और 1 मिनट हम लेंगे और हम कुनूते नाज़िला पढ़ लेते हैं एक दफा। अभी हम जिहाद की और उसकी बात चुके कर रहे हैं और आजकल की सिचुएशन भी इस तरह की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अलिफ बैना क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा अन कफरतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैना कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अनज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दूहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।